نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، اسی موت کو زندگانی کہوں گا۔ حضرت تشریف لائیں اور مواعظ حسنہ سے سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ جو ساتھی گیٹ پر کھڑے ہیں برائے کرم وہ بیٹھ جائیں آگے آ کر، آگے بہت جگہ۔ مولانا آپ وہیں تشریف رکھیے، نہیں وہاں سے۔ وہ پکڑ کے رکھیے، الٹ نہ جائے، اس کو اس پر وزن رکھ دو، یہ گلانٹ نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس شيء من القرآن ليس شيء في جوفه من القرآن كالبيت الخريب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم و برادران عزیز، دعا فرمائیے کہ حق تعالی شانہ اپنے فضل و کرم سے کچھ میرے اور آپ کے کام کی باتیں کہلوا دے، اور کہی سنی باتوں پر اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابھی آپ کے سامنے مولانا رضوان صاحب بہت سادے انداز میں بہت قیمتی اور کام کی باتیں ارشاد فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی شان سے بہترین بدلہ نصیب فرمائے، علم و عمل میں ترقی عطا فرمائے، اور ہم تمام کو آپ کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، ماشاءاللہ یہ 15 حفاظ کی جماعت آپ کے سامنے بیٹھی ہے۔ یہ وہ لوگ بیٹھے ہیں کہ جن کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ یہ وہ جماعت ہے کہ حدیث کے مطابق جنہوں نے ان کی عزت کی انہوں نے اللہ کی عزت کی۔ ان کی عزت اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے قرآن کو، قرآن کریم کو کتنی مشقت اور محنت کے بعد اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا، کتنی روکھی سوکھی کھائی، کتنی گرمی سردی برداشت کی، کتنی راتوں کی نیند کو اجاڑا اور ویران کیا، تب جا کر آج
آپ انہیں دیکھ رہے ہیں کہ دلہوں سے زیادہ خوبصورت یہ نظر آ رہے ہیں۔ گویا آج کی مجلس کے دلہے، آج کی مجلس کی رونق یہی 15 ہے۔ اسٹیج پر اگر کوئی رونق والے لوگ ہیں اس وقت تو یہی جماعت ہے۔ ہر سائز کے ہیں، دیکھا آپ نے، کچھ کو تو پگڑی باندھنے میں ہمیں اوپر دیکھنا پڑا اور کچھ کے لیے نیچے جھکنا پڑا، چھوٹی سے چھوٹی جماعت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن یاد کرنے والوں کے لیے قرآن کریم کو آسان کر دیا ہے۔ کسی بھی عمر میں کوئی بھی قرآن کریم کو یاد کرنے بیٹھ جائے تو قرآن کریم اس کو یاد ہو جاتا ہے۔ ہمارے اکابرین میں مناظر اہل سنت مفتی عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان اکابرین کے واقعات کو پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ انہوں نے 70-75 سال کی عمر میں ایک مہینے میں قرآن حفظ کیا، ایک مہینے میں پورا قرآن کریم حفظ کیا۔ حضرت نانوتوی کے حالات کو دیکھیے، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی جیل میں جب تراویح پڑھنے کی باری آئی، آپ حافظ قرآن نہیں تھے، لیکن جب ارادہ کر لیا روزانہ کا پارا یاد کرتے تراویح میں سنا دیتے، 27-29 دنوں میں قرآن کریم حفظ کر لیا۔ یہی حال حضرت نانوتوی کا کہ حج کے موقع پر جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں تو رمضان المبارک آ گیا، قرآن کریم کسی کو یاد نہیں ہے کہ تراویح ہو سکے، حضرت کو بہت دکھ اور افسوس ہوا، فوراً حضرت نے یاد کرنا شروع کیا، پارا یاد کر لیتے، رات میں تراویح میں سنا دیتے، گویا 1 مہینے کے اندر قرآن کریم حفظ کر لیا۔ حضرت مولانا رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کہا کہ آپ کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی حافظہ ہو گئی، حضرت کی عمر 46 سال کی، افسوس یہ ہوا، فرمانے لگے کہ میری اولاد نے تو میرے اور میری اہلیہ کے لیے سر پر تاج رکھوانے، جنت میں سر پہ تاج رکھوانے کا فیصلہ تو کروا لیا، میرا اور میری اہلیہ کو تو مل جائے گا، لیکن میرے ماں باپ کے لیے میں نے کیا کیا؟ اتنا افسوس ہوا کہ فوراً یاد کرنے بیٹھ گئے، 3 یا 4 مہینے میں پورا قرآن کریم حفظ کر لیا۔ کئی ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے بہت کم عرصے میں، مختصر سے وقت میں، بڑی عمر میں جا کر بھی قرآن کریم کو یاد کرنا چاہا تو قرآن کریم انہیں یاد ہو گیا۔ اللہ کے عجیب بندے تھے۔ ایسے واقعات ہے کہ مزدور طبقے کے لوگوں نے بیٹھ یاد کرنا شروع کیا، مزدوری کے کام کرتے کرتے قرآن کریم حفظ کر لیا۔ اگر قیدیوں نے قید خانے میں ارادہ کر لیا کہ قرآن یاد کرنا ہے، میں آج شام میں کتاب دیکھ رہا تھا تو کہا کہ جیل میں کافی مسلمان قیدی تھے، انہوں نے ارادہ کیا کہ حفظ کرنا ہے، لیکن قرآن کریم کا کوئی نسخہ نہیں ہے۔ جتنے قیدی تھے ان کو تھوڑا تھوڑا قرآن کریم یاد تھا، سب نے ایک دوسرے کو پورا قرآن کریم یاد کرا دیا سوائے ایک سورت کے، اور وہ سورہ انفال، وہ رہ گئی۔ اور کوئی ایسا ہے نہیں جیل خانے میں، قید خانے میں، کہ جسے قرآن سورہ انفال یاد ہو۔ سب کو دکھ ہونے لگا کہ اب تو کوئی ہے نہیں کہ جو ہمیں یاد کرا دے، کیا ہوگا ہمارا؟ لہذا ایک شخص کی جج کے سامنے پیشی تھی،
اس کو پولیس پکڑ کر کورٹ میں لے گئی. اس نے کہا کیس کا جو ہونا ہو وہ ہوگا، پہلے مجھے یہ ڈھونڈنا ہے کہ یہ مجمع جو آیا ہے کورٹ میں، اس میں کوئی ایسا ہے جس سے سورہ انفال یاد ہو. ایک بندہ مل گیا اور وہ ابھی اس کی باری ہے، اس سے پہلے کہا چل مجھے جلدی سورہ انفال یاد کرا دے. وہاں کورٹ روم کے قریب میں ہی بیٹھ کر ہی تھوڑی دیر میں سورہ انفال یاد کر لی اس نے، اور قید خانے میں پہنچ کر ساتھیوں سے کہا کہ مبارک ہو، میں الحمدللہ سورہ انفال بھی یاد کر کے آ گیا، اب سب کو حافظ بنا دیتا ہوں. پوری قیدیوں کے قید خانے میں بیٹھ کر یاد کیا، بادشاہت کی کرسی پر بھی بیٹھ کر. گجرات کا والی اور بادشاہ محمود بیگڑا نام سنا ہوگا، بہت نیک دل بادشاہ. رمضان المبارک میں علماء کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، حافظ قرآن کے فضائل بیان ہوئے تو محمود بیگڑا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا عجیب ہے کہ میری اولاد میں کوئی ایسا حافظ نہیں ہے کہ جو تراویح سنائے اور میرے سر کے تاج کا ذمہ دار بن جائے. یہ بات ان کے بیٹے جو وڈودرا بروڈا جسے کہتے ہیں وہاں کا گورنر تھا خلیل خان، ان کے کانوں میں یہ آواز پہنچی کہ میرے باپ کو دکھ ہو رہا ہے، میرے باپ کو صدمہ ہو رہا ہے، اب مجھے یاد کرنا ہے. انہوں نے راتوں کو جاگ کر، دین میں تو کرسی پر کام کرتے تھے گورنمنٹ اور حکومت کا، راتوں میں بیٹھ کر قرآن کریم یاد کرنا شروع کیا. یہاں تک کہ راتوں کو جاگنے کی وجہ سے آنکھوں میں لالی اور سرخی آ گئی، آنکھوں میں ورم آ گیا. ڈاکٹروں نے کہا کہ اگر آپ کو یہ آنکھوں کی سرخی اور بیماری اور تکلیف کو دور کرنا ہے، راتوں کا جاگنا بند کر دو، سو جایا کرو. خلیل خان نے کہا آنکھ لال ہوتی ہو تو ہوا کرے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے تو قرآن کریم یاد کرنا ہے. پرواہ کیے بغیر قرآن کریم یاد کر لیا. یہ بات آپ کے والد کو پتہ نہ چلی اور 1 سال 2 مہینے 14 مہینے میں یاد کر لیا. 1 سال گزر گیا، دوسرا سال جب آیا تو رمضان میں تراویح حفاظ کی پتہ تلاش ہوئی کہ کون تراویح پڑھائے گا. خلیل خان نے اپنے باپ سے کہا ابا جی میں تراویح سناؤں گا. کہا تو کیا سنائے گا، تو حافظ تھوڑے ہے. الحمدللہ آپ نے جب دکھ کا اظہار کیا تھا اسی دن سے ارادہ کر لیا اور اپنی اس کرسی پر بیٹھ کر حکومت کے کام کرتے کرتے 14 مہینے میں نے قرآن کریم کو حفظ کر لیا. ایسے لوگ. حضرت حسن بصری کی بہن حفصہ ایک خاتون تھی، بہترین حافظہ اور بہترین قاری بھی تھی. وہ حسن بصری نہیں بلکہ محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے عالم اور بزرگ گزرے ہیں، ان کی بہن ہے حفصہ بنت سیرین. کا اتنی بڑی قاریہ تھی، اتنی بڑی عالمہ اور حافظہ تھی کہ محمد ابن سیرین اپنے شاگردوں سے کہتے کہ جاؤ میری بہن حفصہ کے پاس، دیکھو وہ یہ آیت کو کیسے پڑھتی ہے، اس سے سیکھ کر آؤ. اتنی بڑی حافظہ اور قاریہ کہ بڑے بڑے قاری لوگ ان کے پاس آ کر اپنی قرات کی اصلاح کرتے تھے. تو چاہے مرد ہو یا عورتیں ہوں، چاہے مزدور ہو چاہے کوئی بادشاہ ہو، جوان ہو بچہ ہو بوڑھا ہو. آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹے سے بچے 25 پر ہوا چلے 25 کی سپیڈ پر تو اڑ جائے، اتنا دبلا پتلا کمزور. اللہ تعالیٰ نے تو اعلان فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کریم کو پہاڑوں کے اوپر نازل کرتے
تو پہاڑ کے ٹکڑے ہو جاتے، پہاڑوں کے پرخچے اڑ جاتے، چٹانیں اللہ کے قرآن کی زور کو، اس کے عظمت کو، اس کی ہیبت اور رعب کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب پہاڑ سے تو زیادہ مضبوط نہیں ہے یہ، پہاڑ کے پرخچے اڑ جاتے، اس کے پرخچے کیوں نہیں اڑے؟ سیدھا جواب ہے، صاف بات ہے کہ قرآن یاد کرنے والے پر اللہ کی مدد ہوتی ہے، ورنہ اللہ کا کلام ذہن میں بٹھانا، کتنے اس کو مقویات، کاجو بادام پستے کھانے پڑے تب جا کر ذہن چلے۔ طلبہ ان سے پوچھئے کہ کیا کھایا ہے؟ کبھی کبھی تو یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کھانے بیٹھتے ہیں تو ایک سے ایک کہتا ہے میں اپنے آگے شوربہ ڈال دیتا ہوں، سب اپنے آگے سے کھا لینا، یعنی پائپ لائن ایسی ہے کہ سب کے آگے چلا جائے گا، اتنا پانی والا شوربہ ہے۔ چائے دیکھ کر تو کمبخت یہ مذاق یہ اڑاتے ہیں کہ فقہا دیکھ لے تو وضو کرنے کی اجازت دے دے وے۔ یہ کھایا ہے، یہ پیا ہے، اور اللہ کے کلام کو کتنی مختصر سی زندگی میں، کتنے مختصر سے وقت میں اس معصوم نے اور ان بچوں نے یاد کر لیا۔ اسی لیے جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زمین پر کچھ اہل اللہ ہے، اللہ والے لوگ ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی اہل اللہ کون ہیں؟ اللہ والے کون لوگ ہیں؟ اللہ کے خاص بندے کون ہیں؟ تو آقا نے فرمایا یہ قرآن والے، یہ قرآن کو یاد کرنے والے، یہ قرآن کے حفظ کرنے والے، یہ اللہ والے لوگ ہیں، یہ اللہ کے خواص ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسے ایسے اللہ کے بندے جنہوں نے بہت مختصر سے وقت میں قرآن کو یاد کیا۔ واقعہ یاد آ گیا، سب سے کم وقت میں اگر کسی نے حفظ کیا ہے تو وہ 2.5 دن کی مدت ہے۔ علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہشام کلبی ان کو قرآن کریم یاد کرنے کا شوق ہوا، چچا ملامت کرتے تھے کہ نہیں اس کو یاد نہیں کرنا ہے، حافظ نہیں بننا ہے، نہیں حافظ نہیں بننا ہے آپ کو۔ کہا نہیں مجھے بننا ہے۔ کہا اس کو ایک کمرے میں بند کر دو، جب تک توبہ نہ کرے کمرے میں سے نہیں نکالیں گے، نہ کھانا دو نہ پانی، کچھ نہیں۔ جب دماغ ٹھکانے آ جائے گا بھوک اور پیاس کی وجہ سے تب سمجھ میں آئے گا۔ بند کر دیا کمرے میں، 1 2 3 تیسرا دن ہوا، آدھا دروازہ کھٹکھٹایا کہ اب تو کھولو۔ کہا کیوں؟ دماغ ٹھکانے آ گیا، سمجھ میں آ گئی اب۔ دروازہ کھولا، کہا کیوں بھائی؟ سمجھ میں آ گئی اب، طبیعت دماغ ٹھکانے آ گیا۔ کہا الحمدللہ اس 2.5 دن میں حافظ ہو گیا، 2.5 دن میں حافظ ہو گیا۔ یہ سب سے کم مدت اس دنیا میں۔ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، یہ بڑے اللہ والوں میں سے ہے۔ آپ کی جب 4 سال کی عمر ہوئی تو آپ کی والدہ نے، امی نے کہا کہ کسی اللہ والے کو بلا کر آج بسم اللہ کرائی جائے۔ پہلے زمانے میں جیسے ہی حافظ ہونے کے بعد آج جلسہ ہو رہا ہے، قرآن کی شروعات پر بھی کسی اللہ والے کو بلا کر اس کی شروعات کرواتے تھے۔ خوشی ہوتی تھی کہ ہمارے گھر میں آج کوئی قرآن کریم پڑھنے کے لائق ہوا، آج اس کا قرآن شریف شروع ہو رہا ہے۔ اتنے خوش ہوتے، جلسے ہوتے، دعوتیں ہوتی تھی۔ تو حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جو خود بھی بڑے صاحب کشف و کرامات بزرگوں میں سے ہے، بڑے اللہ والے آدمی تھے، دہلی کی جامع مسجد کی حوض پر بیٹھے ہوئے تھے، کڑاکے کی سردی۔ اچانک کسی نے کہا کہ بختیار بھوک لگی ہے، گرم گرم روٹی صبح صبح میں کھلا دو تو جانے۔
اتنا کہنا تھا وجد طاری ہوا. حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے دہلی کی جامع مسجد کی حوض میں غوطہ لگایا, اندر سے گرم روٹی لے کے نکلے. ماں بھی نیک تھی, بیٹا بھی ولی کامل. جب 4 سال کی عمر ہوئی تو کہا کہ بسم اللہ کرائیں. کون بسم اللہ کرائے گا؟ سب سے بڑے بزرگ اس وقت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ تھے. حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ, اجمیر والے خواجہ صاحب قرآن کریم کے بہت عاشق تھے. صبح میں 1 اور شام میں 1 روزانہ 2 قرآن شریف ختم فرماتے تھے. اپنے مریدوں کو, ان کے پاس جانے والوں کو بھی وہ قرآن کریم پڑھنے کی تاکید فرماتے تھے. عاشق قرآن تھے. ان کو بلایا کہ وہ آئیں اور بسم اللہ کرائیں. حضرت خواجہ اجمیری ہی کو دعوت دی, وہ آئے. ابھی بسم اللہ کی مجلس شروع ہونی تھی کہ اچانک حاطف غیبی نے آواز دی. اچانک آواز آ رہی, معین الدین تم ٹھہر جاؤ, ناگور والے قاضی حمید الدین آ رہے. آپ کے قریب ہی ہے ناگور, تو قاضی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ, یہ بھی اولیاء کاملین میں سے. کہا وہ آ رہے ہیں. تھوڑی دیر ہوئی, حضرت قاضی صاحب بھی تشریف لے آئے. اب بسم اللہ کہ آپ کرائیے, آپ کرائیے. قاضی حمید الدین کی ذمہ داری دی کہ آپ بسم اللہ کروا دیں. کہا کہ بولو بیٹے کیا لکھوں؟ تختی لے لی. کہا لکھ کر دیتا ہوں, اس سبق کو یاد کرنا ہے. کیا لکھیں؟ سوچا کہ نیک ماں کا بیٹا ہے, باپ تو تھا نہیں, ماں کا بیٹا ہے, نیک ماں ہے, کچھ اعوذ بسم اللہ تو سکھا دی ہوگی. کہا کہ حضرت لکھیے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. حضرت حیران ہو گئے کہ بیٹا بسم اللہ کرانی ہے تیری تو, اور یہ تو 15ویں پارے کی آیت ہے. کہا الحمدللہ 15 پارے کا حافظ بھی ہوں. کہا کب کیا؟ ابھی تو آج تو شروعات کرنی ہے. کہا امی کے پیٹ سے پیدا ہو کر آیا تھا, اسی وقت میں 15 پارے کا حافظ تھا. کہا وہ کیسے؟ کہا جب میں امی کے پیٹ میں تھا اس وقت میری امی کو 15 پارے یاد تھے. وہ روزانہ گھر کے کام کرتے کرتے امی 15 پارے روزانہ پڑھتی تھی, جو مجھے پیٹ میں ہی یاد ہو گئے. ماں جب ایسی ہوتی ہے تو پھر اولاد ایسی آتی ہے. یہ جو بیٹھے ہیں یہ بچے, ان کے ماں باپ کی آدھی رات کو اٹھ کر رونے والی سسکیاں, اسی کا نتیجہ ہے یہ کہ آج یہ حافظ قرآن بنے. میں انہیں بھی مبارکبادی دیتا ہوں, ان کے ماں باپ کو بھی, اساتذہ, بلکہ پوری بستی کو. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا ہے. یہ آئے نہیں ہے مدرسہ میں, یہ بلائے گئے, ان کو بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے. ورنہ ان کو بھی معلوم تھا, ان کے والدین کو بھی معلوم تھا کہ حفظ کرنے کے بعد ملے گا کیا. اور آپ لوگوں کے بھی دماغ میں یہی گھسا پڑا ہے کہ حافظ بنائیں گے, ملے گا کیا؟ کیا ملے گا؟ یہ جنت کے جاگیردار بیٹھے گئے. جنت ان کی, ان کے باپ کی جاگیر ہے سب کی. اتنے مالدار ہیں یہ لوگ. یہ قرآن کریم کے جو کلمات سیاہ نقطے زبر زیر نظر آتے تھے, حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے, بیان کیا اپنے خطبات میں کہ یہ قرآن کریم کے حروف جب اس کو جنت کی ہوائیں لگے گی تو یہ جنت کے پھل اور پھول میں تبدیل ہو جائے گا. گویا حافظ قرآن نے جنت کی نعمتوں کو اپنے سینے میں لے رکھا ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کلام, یہ ہے قرآن کریم. اور میں تو مذاق میں کہا کرتا ہوں کیا ملے گا جب تراویح کے لیے کھڑا ہو مصلی پر امامت کے لیے, تب دیکھنا یہ کہاں ہوگا اور آپ کہاں ہوں گے. یہ کہنے والے سب پیچھے چٹائی پر ہوں گے جب گندی ہوئی ہوگی, اور یہ مخمل کے مصلی پر کھڑا ہوگا. یہ جو کہے گا وہ سب کو کرنا پڑے گا. کہے گا ہاتھ اٹھا کے باندھو اللہ اکبر,
ہاں سب کو باندھنا پڑے گا، کہے گا چلو رکوع میں آ جاؤ، کوئی گڑبڑ کرے گا کہ ہم نہیں آتے، ہمارے سامنے کا پٹا، ہمارے سامنے کا بچہ، وہ ہمارے سامنے تو دستار باندھی گئی تھی اور آج ہمیں کہتا ہے رکوع میں چلو، سجدے میں چلو۔ اللہ نے اتنا پاور دے دیا اسے، گویا ایک قسم کا بادشاہ، حاکم، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا، اور تم پوچھتے رہو کہ کیا ملا، ہم یہ کہیں گے کہ اللہ آج اس سے اتنا خوش ہو گیا، اللہ اتنے خوش ہو گئے کہ اللہ نے اپنی صفت ان کو آج انعام میں دے دی۔ اور وہ صفت کون سی؟ حافظ۔ خود قرآن میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کے حافظ ہیں، ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کے لیے ان 15 کو منتخب کر لیا، لہذا اب آج سے آپ کو کوئی کہنے نہیں آیا کہ ان کو حافظ کہنا، لیکن جب کل سے یہ ملیں گے آپ اور ساری دنیا کے لوگ ان کے لباس کو دیکھ کر کہہ دیں گے حافظ صاحب آ گئے، حافظ صاحب آ گئے۔ یہ حافظ اللہ کی صفت ہے، اللہ نے ان کو انعام میں دے دی، یہ دنیا میں بھی کام آئے گی، یہاں بھی عزت دلائے گی، قبر میں بھی کام آئے گی۔ حافظو، تم سے بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت قیمتی امانت بیٹا تمہیں ملی ہے، میرے پیارو یہ امانت بہت قیمتی تمہیں ملی ہے، اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر دی ہے، یہ ضائع نہ ہونے پائے۔ روزانہ پڑھنا، تلاوت اور سنانا، یہ سلسلہ جب تک جاری رہے گا قرآن کریم محفوظ رہے گا آپ کے پاس۔ ہمارے اکابرین اور بزرگوں میں ایک شاہ علی قلندر رحمت اللہ علیہ گزرے تقریباً 50 سال پہلے۔ وہ تو یہ کہتے تھے کہ حافظ تو اسے کہتے ہیں جو شروع کر دے الحمد سے تو والناس پر جا کر ٹھہرے، کوئی غلطی نہ جائے، کہا کہ وہ حافظ، ورنہ حافظ نہیں۔ کہا کہ آپ بھی ایسا ہی پڑھتے تھے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ آپ کو سینے میں درد ہوا، خون آنے لگا، گھر والوں کو بلایا، کہا کہ میرا آخری وقت آ گیا، میرا آخری وقت آ گیا ہے، میرے ایمان کے بھی گواہ رہنا اور میرے قرآن کے بھی گواہ رہنا۔ یہ کہہ کر پڑھنا شروع کر دیا قرآن کریم الحمد سے، اور والناس تک پڑھتے رہے، آخری میں جب ختم کیا ہے جان پر روح پرواز کر گئی۔ قرآن کریم کو ختم کیا، تکمیل بھی، اور آپ کی روح بھی پرواز کر گئی۔ یہ اللہ والے لوگ تھے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا عجیب کلام ہے یہ جس زمانے میں نازل ہوا ہے اس زمانے کے حالات کو آپ ذرا معلوم کیجئے۔ عرب کا سب سے بگڑا ہوا ماحول، سب سے گندا ماحول اس وقت کا تھا جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے، مکہ اور مکہ کے اطراف کے حالات بالکل بگڑے ہوئے ہیں، وہاں کے رہنے والے لوگوں کو کوئی انسان کہنے کے لیے تیار نہیں، کوئی انسان کہنے کے لیے تیار نہیں، اتنے گندے حالات تھے۔ لیکن جب قرآن کریم کا اترنا شروع ہوا، قرآن کریم کا نازل ہونا شروع ہوا، 23 سال میں 20 اور 3 23 سال کے اندر یہ پورا قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ پورا قرآن کریم 23 سال میں اترا ہے۔ اتنے دنیا کے بگڑے ہوئے لوگ، ان سے زیادہ بگڑا ہوا کوئی زمین پر نہیں تھا۔ ان لوگوں کو انسان کسی نے بنایا، کسی نے شریف بنایا، کسی وجہ سے وہ شریف کہلائے، انسان کہلائے، بلکہ مقام تو اتنا اونچا ہو گیا کہ میرے آقا نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند، کل تک تو گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، اور آج ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان میرے صحابہ میں سے ایک کا بھی دامن پکڑ لو تم منزل مقصود پر پہنچ جاؤ۔
کس نے بنایا؟ کس نے ان کے حالات کو بدلا ہے؟ یہ قرآن کریم ہے، وہ قرآن کریم جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی۔ خلیفہ مامون کی یہاں سالانہ ایک مجلس لگتی تھی، جیسے جلسہ ہو رہا ہے نا، ایسی ایک مجلس ہوتی تھی، بڑے بڑے علماء آتے، بیان کرتے، مسائل بیان کرتے، دوسرے مذاہب کے لوگ بھی آتے تھے۔ ایک جوان آیا، بہت خوبصورت، جب مجلس نمٹی تو جا رہا تھا، خلیفہ مامون نے بلایا کہ تم کوئی نئے معلوم ہوتے ہو؟ کہا جی میں یہاں کا رہنے والا نہیں اور میں یہودی ہوں۔ کہا آپ مسلمان ہو جائیے، کلمہ پڑھ لو، ہم اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ کہا نہیں، مجھے اسلام قبول نہیں کرنا ہے، میں نہیں قبول کروں گا، میں مر جاؤں گا لیکن اپنے مذہب کو نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن جب دوسرا سال آیا تو وہ جوان بہت خوبصورت کھڑا ہوا اور اسلامی مسائل پر بہت بہترین تقریر کی۔ تو بلایا خلیفہ مامون نے کہ وہی نوجوان تو نہیں جو پچھلے سال آیا تھا، میں نے دعوت دی تھی؟ کہا جی ہاں، میں وہی نوجوان ہوں جس کو آپ نے اسلام کی دعوت دی تھی، لیکن الحمدللہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا پچھلے سال ہم نے یہاں ایک آیت سنی تھی کہ اللہ نے یہ فرمایا قرآن کریم کو میں نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ میں تعجب میں پڑ گیا۔ کہا میں نے سوچ لیا، میں لکھنے والا بہت اچھا تھا، میرے حروف اور رائٹنگ بہت اچھے تھے، میں بہت اچھا لکھتا تھا، میں نے ہماری یہودیوں کی کتاب تورات اس کو بہت خوبصورت لکھا، بہترین جلد بنائی، اور ہمارے مذہبی عمارت کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ اتنی غلطیاں میں نے جان بوجھ کر کی تھی، کسی نے غلطی کو نہیں دیکھا، ظاہری خوبصورتی کو دیکھ کر منہ مانگی قیمت دے دی، خرید لیا۔ پھر کہا میں نے عیسائیوں کی انجیل لکھی اور اس میں بھی بہت غلطیاں کر دی۔ غلطی کرنے کے بعد، خوبصورت انداز میں لکھنے کے بعد، میں چرچ پر جا کر کھڑا ہو گیا، میں نے اس کی قیمت لگائی، لوگوں نے ظاہری خوبصورتی کو دیکھ کر اسے خرید لیا، کوئی دیکھنے والا نہ تھا کہ اس میں غلطی تھی۔ آخر کار میں نے قرآن کریم لکھا اپنے ہاتھ سے، 3 نسخے تیار کیے، اس میں بھی زبر زیر اور حروف کو خوب الٹ پلٹ کر دیا، بہت سی غلطیاں کی، اور سب سے زیادہ خوبصورت بنایا۔ میں مسجدوں اور مدرسوں کے دروازے پر بھٹکتا رہا، اندر سے لوگ نکلتے رہے، قرآن کھول کر دیکھتے اور کہتے تو صحیح نہیں، بہت غلطی ہے، صحیح نہیں، بہت غلطی۔ کوئی ایک لینے والا نہ ملا، 3 نسخے میرے پاس موجود ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ حفاظت کا انتظام اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ جرمنی کے عیسائیوں نے یونانی زبان کی بائبل اور انجیل اس کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد صرف یونانی زبان کے اور پوری دنیا سے یونانی زبان کے جو نسخے تھے اس کو جمع کیے، اور انہوں نے دیکھا تو ہر نسخے کے اندر دوسرے نسخے سے اختلاف پایا جا رہا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے قرآن کریم، اور کتنی غلطیاں نکالی، 2 لاکھ غلطیاں نکالی۔ اس کے بعد انہوں نے 42,000 قرآن کریم کے نسخے جمع کیے پوری دنیا سے، 42,000، اور 1-2 سال نہیں، سینکڑوں سال بیٹھ گئے لے کر کے اس میں سے کوئی غلطی نکالے۔ آخر کار کہنے پر مجبور ہو گئے یہ وہ کلام ہے جس کی ہم آج تک کوئی غلطی نہ پکڑ سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ قرآن کریم ہے۔ ایک عیسائی
وہ بھی اپنے آپ کو کہتا تھا قرآن کریم کا میں مقابلہ کروں گا، قرآن کریم کے جیسا بنانا کون سا مشکل کام ہے۔ کئی کاغذات لیے، بہت کچھ لکھا، پھاڑتا گیا، جمع کرتا گیا۔ ایک دن ایسے ہی یہ قاسم العلوم جیسے مدرسے کے پاس سے گزر رہا تھا کہ ایک چھوٹے نے، ایک معصوم سے بچے نے 12ویں پارے کی آیت پڑھنا شروع کی، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ فَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ جیسے ہی وہ معصوم بچے نے پڑھنا شروع کیا، یہ مدرسے کے باہر سے جا رہا تھا، سن کر وہیں کھڑا ہو گیا، کہا قسم خدا کی میں نے بہت بڑی غلطی کی کہ میں قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ میری موت تو آ سکتی ہے لیکن میں قرآن جیسا دوسرا نسخہ لکھ نہیں سکتا۔ گھر گیا، سارے کاغذات کھا دیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ان کے اساتذہ کو۔ آپ لوگ ولی ڈھونڈتے ہوں گے کہ کوئی ولی ملے جس کی کرامت ہو۔ ہمارے یہاں تو کرامت ہو تبھی جا کے ولی مانتے ہیں نا۔ ارے بگود والو، کوئی کرامت بتائے تو کہ پہنچی ہوئی ہستی ہے، نہیں تو نہیں۔ اب ان سے بڑا ولی کون ہوگا کہ جب بچہ آیا تھا تو ناک صاف کرنا نہیں آتا تھا، پاجامہ پہننا نہیں آتا تھا، قرآن کریم پڑھتے نہیں آتا تھا۔ آج کیا کر دیا استاد نے، کون سا دم کر دیا، کیسا پڑھا دیا ان کے استادوں نے، کیسا قرآن کریم کو کیا، کوئی ڈرل مشین لے کر ڈرل کیا ان کو، کہاں اترا قرآن کریم، کیسے یاد کرا دیا۔ یہ کمال ہے اور یہ کرامت ہے ان حفاظ اساتذہ کی۔ یہ بہت بڑے ولی لوگ ہیں، ورنہ ہمارا مزاج تو ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں کو ولی ماننے کو جلدی تیار نہیں۔ ولی تو اسے مانتے ہیں جو کچھ کرامت بتائے۔ وہ ایک مرتبہ ایک بیچارہ، یہ حافظ و استاد جیسا ہی کوئی ولی ہوگا، لوگ ان کے پاس آتے تھے پیر صاحب کے پاس، اور کوئی شراب سے توبہ کرتا، کوئی چوری سے توبہ کرتا، گناہوں سے توبہ کرتے۔ کتنی بڑی کرامت، لیکن سب مانتے تھے، ولی نہ مانتی تھی تو بیگم نہیں مانتی تھی۔ یہ الٹے ہاتھ والے جو ہیں لیفٹ ہینڈ سائڈ، یہ نہیں مانتے، یہ جلدی نہیں مانتے کسی کو۔ اب وہ پیر کہتا ہے میں ولی ہوں، اور وہ کائے کا ولی بیٹھا ہے کمبخت پلنگ توڑتا رہتا ہے، کچھ کرامت بتائے تو ہم تجھے ولی مانیں۔ اس نے بھی دیکھا کہ یہ تو گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، یار یہی سب جب پورے بگود میں اعلان کر دے گی کہ جھوٹا ہے، یہ ولی نہیں ہے، تو بگود والے تو مارنے آئیں گے، کرامت تو بتلانی پڑے گی۔ لہذا یہ نکلا بیچارہ دوسرے دن اور اڑنا شروع کیا ہوا میں، اور وہ بھی اپنے گھر کے اوپر گھومتا رہا۔ آ کے بیٹھ گیا، بیگم سے کچھ کہا نہیں، بیگم کہنے لگی بڑا ولی بنا بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کو دھوکے دیتا ہے کم وقت۔ تو کیا ہوا؟ کہا کوئی کرامت بتا تو ولی مانوں۔ اچھا، کہا آج صبح کے اندر ایک اللہ کے ولی کو دیکھا، اڑ رہا تھا ہوا کے اندر، ایمان تازہ ہو گیا۔ کہا بیگم دیکھا تو نے برابر ہوا میں اڑ رہا تھا؟ کہا اندھی تھوڑی ہوں، بالکل دیکھا تھا، برابر اڑ رہا تھا۔ کہا اچھا، جس کو دیکھا تھا وہ یہی تیرا بد نصیب شوہر میں ہی تھا۔ کہا اچھا، تم تو اسی لیے ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے۔ ساری دنیا مان لے لیکن نہ مانے تو بیوی نہ مانے، کہ تجھے کس نے کہہ دیا۔ ایک مرتبہ وہ بال کاٹنے والا حجام جو ہوتا ہے نا، اس نے بادشاہ کے بال کاٹے تو بادشاہ نے کہا کہ تم ملک الحجام، حجاموں کا سردار، آج سے تیرا لقب۔ یہ بیچارہ خوش ہو کے گھر گیا کہ بیگم کو سناؤ کہ بادشاہ نے مجھے لقب دیا کہ تو حجاموں کا سردار۔ جا کر کہا تو اس میں خوش ہونے کی کون سی ضرورت ہے، بادشاہ حجام ہے کیا؟ بادشاہ بال کاٹنے کے فن سے واقف ہے، اس کو کیا پتا کہ بال کیسے کاٹے جاتے۔
اس کی بات کا کوئی بھروسہ نہیں. ساری حجام برادری مان لے کہ تو سردار ہے تو سردار، یعنی سب مان لے لیکن کون نہ مانے. ہاں تو اسی لیے ہمارا بھی حال یہی ہے کہ سب ولی مانے. ہم کہہ رہے ہیں علل اعلان کہ یہ اساتذہ ان کے یہ ولی ہے، لیکن آپ اور میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اسے ولی کہیں. یہ سیدھا سادہ پھٹیچر، یہ ایسی ویسی کرسی پر بیٹھا ہوا یہ ولی یقیناً ولی کامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا کلام پاک روزانہ سنتا ہے. اگر اساتذہ سے میں ابھی پوچھوں کہ آپ کی کلاس میں کتنے بچے ہیں، کم از کم 15 تو ضرور ہوں گے ایک کی کلاس میں. اب 15 نے سبق سنایا، ایک ایک رکوع تو ایک پارا یہ ہو گیا. سبق کا پارا کوئی پون پارا کوئی ایک پارا، گویا 10 پارے کم از کم. یہ دور اور وہ دوسرے 10، یعنی یہ وہ استاد ہوتا ہے کہ جو کم از کم روزانہ ایک دن میں ایک قرآن ضرور سنتا، ایک قرآن کریم ضرور سن، جس کے کان اتنے پاکیزہ کہ مدرسہ کے 8 گھنٹے بیٹھ کر وہ قرآن کریم ہی سنتا رہتا ہو. کیا ابھی گود والو اس سے بڑا کوئی ولی ہو سکتا ہے؟ جس نے حفاظ کی ناقدری کی اس نے اللہ کی ناقدری کی. بے ادبی کی جس نے حفاظ کی، یاد رکھو حفاظ کی بے ادبی کرنے والوں، گستاخی کرنے والوں، مدارس کو برا بھلا کہنے والوں، تمہارے ایمان کا خطرہ. اللہ ایمان کھینچ نہ لے، کہیں ایمان سے محروم نہ کر دے. آج کے موجودہ دور میں یہ ہمارے مدارس دین کے قلعے ہیں، دین کے قلعے. اور واقعی دیکھو یہ مسجد، اور ہم قاسم العلوم میں ٹھہرے ہوئے تھے، اس کی دیوار کو دیکھو تو ایسا ہی لگ رہا تھا قلعہ، اور بادشاہ کا قلعہ پورے ملک کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے. ایسے ہی یہ مدرسے پورے ملک کی حفاظت کے ضامن ہے. یہ دہشت گردی کے اڈے نہیں ہیں، یہ لڑانے والے چیزیں نہیں ہیں. پورے ملک کو جب آزادی کی ضرورت تھی انہی مدرساؤں نے دیے تھے کہ جاؤ ملک کو آزاد کراؤ. ملک کو آزاد کرایا تھا اس ملک میں، اس مدرساؤں میں پڑھانے والے علماء نے، ان حفاظ نے. یہ ایک بہت جھوٹا اور غلط بے تحقیقی الزام ہے. اگر بھی گودو والو تم چاہتے ہو کہ تمہارا کاروبار آگے بڑھے، میں بہت صاف کہہ رہا ہوں ان علماء کے بیچ میں ایک واقعہ سن لو. پہلے ایک مدرسہ میں اناج اور غلہ ختم ہونے لگا. مولانا عبدالوہاب صاحب جیسے صوفی صاحب محتمیم تھے اس کے، تو ناظم نے جا کر محتمیم صاحب سے کہا کہ حضرت اناج اور غلہ ختم ہو گیا ہے اور پیسے بھی نہیں ہیں، استادوں کو تنخواہ کہاں سے لا کر دیں گے، اور بچوں کو کھلائیں گے کیا، چھٹی کر دو. لیکن مولانا کی وہ سوچ کچھ اور ہی چل رہی تھی. کہا جاؤ کوئی اچھے قاری صاحب کو لے آؤ. کہا یار یہاں دوسرے استادوں کو دینے کے ٹھکانے نہیں ہیں اور یہ کہتے بڑے قاری صاحب کو لے آؤ. کہا حضرت میں یہ نہیں کہتا کہ تعلیم میں کمزوری ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کھانا پینا ختم ہو گیا، پیسے نہیں ہیں. کہا جاؤ کوئی اچھے قاری صاحب کو لے آؤ. محتمی صاحب کے سامنے تو چلتی نہیں کسی کی، ان کی بھی نہیں چلی. وہ ڈھونڈنے نکل گئے، ادھر ادھر دیکھا کہ ایک قاری صاحب کا پتہ چلا کہ بڑے قاری صاحب ہیں، بہت اچھا قرآن کریم پڑھتے ہیں. ان کے پاس گئے اور سارا واقعہ سنایا کہ دیکھو حضرت ایسا ایسا ہے، مدرسہ میں پیسے نہیں ہے تنخواہ دینے کے لیے. قاری صاحب نے کہا چلو میں آتا ہوں. سر پکڑ لیا کہ اللہ کا بندہ سمجھتا ہے کہ نہیں تنخواہ ملے گی نہیں. تو انہوں نے کہا آج نہیں ملے گی، کل ملے گی، 6 مہینے کے بعد ملے گی تو صحیح، جائے گی کہاں. بگود والے اتنے کمزور تو نہیں ہیں، اتنے نالائق تو نہیں ہے کہ کہہ دے کہ جاؤ چندہ نہیں دیں گے. آج تک آپ ہی نے دیا جس کی وجہ سے چل رہا ہے، اب بعد بھی دیں گے.
اللہ تعالیٰ آپ کی کمائی میں برکت عطا فرمائے۔ بہرحال وہ قاری صاحب آ گئے۔ قاری صاحب نے قرآن کریم پڑھانا شروع کیا تجوید کے ساتھ بہترین انداز میں۔ تھوڑے دن ہوئے کہ اب لوگ آ کر دینے لگے، اتنا ہو گیا کہ ناظم صاحب نے کہا کہ حضرت اب تو رکھنے کی جگہ نہیں ہے، لوگوں کو منع کر دو۔ اللہ کرے کہ وہ دن بیگود کے مدرسے قاسم العلوم میں بھی آ جائے، اتنا آ جائے۔ لیکن جب قرآن کریم اچھا پڑھا جاتا ہے، بڑی ذمہ داری سے نو علماء کے بیچ میں کہتا ہوں بیگود والوں، جب مدارس یہ جتنے مدرسے ہیں اگر یہ بند ہو جائے، یہ نہیں رہیں گے، یاد رکھنا تمہاری دکانیں بند ہو جائیں گی، تمہارے کاروبار بند ہو جائیں گے، کھیت اگانا چھوڑ دیں گے۔ مدارس کو باقی رہنا ہے، اپنے مال کا حصہ ان کے پیچھے لگاؤ، اگر یہ دیں گے آپ، یہ فائدہ آپ کا ہوگا۔ قرآن کریم پڑھا جائے گا، اطراف میں اس کی برکتیں اور انوارات اترے گی، کھیتوں میں پکنے لگے گا، دکانوں میں بکنے لگے گا، کاروبار چلنے لگے گا۔ دل سے دعا نکلی جب مولانا نے آج پورے دن میں آپ لوگوں کے حالات سنائے، یہ مسجد بنا دی، یہ مدرسہ بنایا، یہ زمین لے لی، فوراً دل سے دعا نکلی اللہ اپنی شان سے آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا اس لیے کہ 12 بج گئے۔ 12 بجے تو سمجھتے ہو نا، کسی پر بہت ناراض ہو تو کیا کہتے ہیں، 12 بجا دوں گا تیرے۔ تو ویسے ہی 12:15 ہو گئے، کافی دیر ہوئی، ہم تو لمبا چوڑا سفر بھی کر کے آئے، اور لمبا سفر کرنا بھی ہے۔ ابھی مختصر طور پر یہ کہ بہت مبارک مجلس ہے، جو دعائیں کی جائے گی وہ قبول ہوگی۔ قرآن کریم کی تکمیل پر، قرآن کریم کے ختم پر جو دعائیں کی جاتی ہے، اپنی مرادوں کو دل میں لے کر بیٹھے، کم از کم آمین کہیے، توجہ کے ساتھ دعا کیجئے، مانگ لو چپ کے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ضرور سنے گا۔ کیا دعا کرو گے، کیا مانگو گے؟ اللہ 56 کروڑ کی چوتھائی دے دے۔ ارے یہی مانگو گے کہ اللہ 56 کروڑ کی چوتھائی دے دے، ایک موٹر کار دے دے، ایک بنگلہ دے دے؟ نہیں، یہ مانگ لو کہ اللہ ہمیں ایمان پر موت دینا، ایمان پر سلامت رکھنا، قرآن کریم کے حفاظ اور علماء ہمارے گھروں میں پیدا فرما۔ مال مانگنا کوئی غلطی نہیں ہے، یہ بھی مانگ لینا کہ اللہ حلال لقمہ نصیب فرما، پاکیزہ کمائی نصیب فرما، نیک اور آنکھوں کی ٹھنڈک والی اولاد نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے، ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ پھر والدین کو، اساتذہ کو، پوری بستی والوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محترم صاحب کے بعد صدر بنے تو صدر کے بعد دعا کروں۔ مولانا عبد الوہاب صاحب انعامات دے دو، پھر دعا آپ کو کرنی ہے۔ آج آپ کی دعا ہوگی، صدر آپ ہیں، میں تو مہمان خصوصی ہوں۔ رضوان صاحب کو تو میں نے کہہ دیا کہ ہم دونوں نے ساتھ مل کے کھایا ہے، لہذا بیان بھی دونوں ساتھ مل کے کریں گے۔ تم لوگوں کو انعام ملے تو مجھے آدھا آدھا دے دے گا۔ چھوٹو تیرا تو نام بھی لیا تھا ہے نا، انعام دے دے گا مجھے پکا؟ ماشاءاللہ لے کے بھاگ نہیں جانا۔ جو طلبہ حافظ بنے ہیں مدرسے کی طرف سے، ان تمام حفاظ کو ایک ایک کپڑے کی جوڑی دی جاتی ہے۔ اطمینان سے بیٹھیے، ان کو جو انعام مل رہا ہے اس پر خوشی کا اظہار کیجیے اور اس کو دیکھیے۔ رشتہ داروں سے بھی کہہ رہا ہوں، اپنے اپنے رشتہ دار بچوں کو کم از کم انعام ضرور دیجیے۔ اسی طرح حاجی عبدالغفور صاحب کی طرف سے تمام حفاظ کو ایک ایک کپڑے کی جوڑی اور ایک ایک دستار دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔
دینے والے نام لے لو. اسی طرح ایک صاحب خیر کی طرف سے تمام حفاظ کو 200 روپے انعام دیا گیا. بہت اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے. کیا بات ہے. محمد صدیق حاجی محمد صدیق حاجی کمال الدین صاحب کی طرف سے ایک جوڑے دی جا رہی ہے تمام حفاظ کو. اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے. بھائی عبد الکریم کی طرف سے 100 روپے تمام حفاظ کو دیے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے. ماشاء اللہ. دے دو بسم اللہ کر کے سب کو. آپ ایک ہاتھ سے تقسیم کیجئے. لو بھائی اور بھی آ گیا. ماشاء اللہ. اسی طرح ماشاءاللہ ہمارے مدرسے کی طرف سے تمام حفاظ کو ایک بیگ دیا جا رہا ہے. بھائی مولانا یہ دیکھ لیجیے. کے یووا نوجوان کمیٹی کی طرف سے طلباء کو اور مولانا شہری مسجد کی طرف سے پورے گاؤں کی طرف سے یووا نوجوان ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پورے بگوت کے یووا نوجوان کی طرف سے تمام حفاظ کو ایک جوڑی دی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے. علماء کو بھی ہے اور علماء کو بھی دی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے. عبدالسلام بھائی کی طرف سے تمام حفاظ کرام بیگوت والو برساتوں پیسوں کی انعام کی. سلام بھائی کی طرف سے ماشاءاللہ تمام حفاظ کو 100 روپے دی جا رہی ہے. اللہ آپ کے رزق میں خوب برکت دے گا. خوب جم کر انعام دو. اللہ آپ کو جم کر دے گا. کسی بھائی کی طرف سے تمام حفاظ کو 100 روپے دی جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے. اسی طرح 1500 روپے بھی کسی صاحب خیر کی طرف سے دیے گئے ہیں تمام حفاظ کو. اللہ سے قبول فرمائے. ماشاء اللہ. یہ چھوٹے بچے یہ 5.25 اور 5.5. اسی طرح اقبال بھائی پلہ پڑا والے کی طرف سے تمام حفاظ کو چھوٹے کے 200 روپے انعام دیے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے. لو بھائی دیکھو ماشاء اللہ خوب آ رہے جم کے. عبدالستار بھائی کی طرف سے تمام حفاظ کرام کو پیسے دیے جا رہے ہیں. عبدالستار بھائی کی طرف سے تمام حفاظ کو 100 روپے دیے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے. دے دو باقی سیٹ کر لیں. اسی طرح محمد ابراہیم بھائی کی طرف سے تمام حفاظ کو 100 روپے دیے جا رہے ہیں. اسی طرح نیک محمد کی طرف سے شریفپورہ والے نیک محمد کی طرف سے 100 روپے دیے جا رہے ہیں. دیکھیں یہ مامے رکھو. اسی طرح صاحب خیر کی طرف سے تمام حفاظ کو 500 روپے دیے جا رہے ہیں. بچے کتنے 15 تو مولانا کا اسی طرح آمین بھائی کی نامی جو کہ مرحومہ ہے تمام حفاظ کو 500 روپے دیے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے. احسان ڈون کی طرف سے تمام حفاظ کرام کو 100 ماشاء اللہ. بھائی بھائی صاحب آئے دیکھو. ہاں ڈون احسان ڈون سنا اسی طرح احسان ڈون کی طرف سے 100 روپے تمام 100 روپے تمام حفاظ کو دیے جا رہے ہیں. کسی صاحب کی طرف سے یہ 200 روپے. اسی صاحب کی طرف سے 200 روپے دیے جا رہے ہیں تمام حفاظ کو. اللہ سے قبول فرمائے. عبدالغفور بھائی کھاٹو والے کی طرف سے تمام حفاظ کرام کو عبدالغفور بھائی کھاٹو والوں کی طرف سے تمام حفاظ کو 100 روپے دیے جا رہے ہیں. حافظ اسرار صاحب جو شہری محنت ہے اللہ بیگ بھی آ گئی ماشاء اللہ. بیگ میں رکھ کے لے جائیں گے سب. اسی طرح کل حافظ اسرار کی دستار بندی ہوئی. ان کے لیے وہ آئے یا لے جاوے. وہ آئے اور لے کر اپنا انعام چلے جائیں. اسی طرح یونس بھائی ریت والوں کی طرف سے تمام حفاظ کو ٹفن دیے جا رہے ہیں. کل بھی ایک بچہ حافظ ہوا تھا. اچھا ماشاء اللہ. اللہ مبارک کرے. اللہ مبارک. الحمدللہ. بھائی اب تو بیگ میں رکھ کے لے جاؤ سارے کپڑے. اسی طرح
ان حافظوں کے علاوہ جن طلبہ نے پروگرام میں کچھ پڑھا ہے ان کے لیے بھی ٹفن دی جائے. یوسف بھائی کی طرف سے 100 روپے. حبیب بھائی کی طرف سے تمام حفاظت. حبیب بھائی شریف پورہ والوں کی طرف سے تمام حفاظ کو 100 روپے انعام دیے جائے. صدام بھائی نیمت والے کی طرف سے تمام حفاظ کرام کو 100 روپے. صدام بھائی نیمت والوں کی طرف سے تمام حفاظ کو 100 روپے دی جائے. ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. زبیر بھائی دلی والوں کی طرف رکھ دو بیگ میں. زبیر بھائی دلی والوں کی طرف سے تمام حفاظ کو 100 روپے انعام. اچھا قدرہ اور حافظ اسلم صاحب کے لیے 5000 روپے ذاکر بھائی کی طرف سے. محمد ذاکر بھائی کی طرف سے ان کے استاد حافظ اسلم صاحب کو 5000 روپے انعام دیے جا رہے ہیں. اللہ اسے قبول فرمائے. استاد محترم بچوں سے. ماشاءاللہ یہ تو کل دعوت پکی. جی جی. اسی طرح اکرام بھائی کی طرف سے تمام حفاظ کو 100 روپے دیے جا رہے ہیں. ذاکر بھائی کی طرف سے اسی طرح ذاکر بھائی کی طرف سے ایک جوڑی کپڑے بھی دی جا رہے ہیں حافظ صاحب. ایک وامل صاحب ذاکر بھائی. اسی طرح ذاکر بھائی کی طرف سے محتم صاحب کو ایک ڈریس دی جا رہی ہے. ماشاءاللہ. جی بچوں کو بھی نوازیے اور ان کے استادوں کو بھی دیجیے جنہوں نے محنت کی ہے بھائی. اسی طرح جو بگوت کے یووا نوجوان ہیں ماشاءاللہ ان کی طرف سے جو باہر سے مہمان آئے ہیں مہمان خصوصی ان کے لیے بھی ایک ایک کپڑے کی جوڑی اور جو تمام علماء ہیں مدرسے کے جو تمام اساتذہ ہیں ان کو بھی ایک ایک جوڑی دی جا رہی ہے. اللہ اسے قبول فرمائے. ہماری ماں بہنیں بھی دینا چاہے تو دے سکتی ہے بھائی انعام. مرد حضرات کہیں گے وہاں کہاں کہتے ہو گھر کے خرچ میں سے نکال کے بھیج دے گی. رضا محمد مونڈ والا کی طرف سے تمام حفاظ کو 1200 روپے دیے. آپ کے لیے جزاک اللہ بھائی بہت شکریہ. بھائی آ جاؤ سجاد لے لو. قاری صاحب اسٹیج پر تشریف لے آئے ہیں. بھائی محمد علی محمد علی کو بلاؤ ملاقات کر کے جانا بھائی مل کر جانا مجھ سے. آدھا انعام مجھے دے دینا. اس سے تو بیگ اٹھائی نہیں جائے گی. اٹھا سکے گا ہاں بھائی. ان کے والدین کو بلایا ہوگا اس لیے. نہیں تو میں اٹھا لوں. ہاتھ لگانے بھی نہیں دیں گے. ایک مفتی صاحب کو مفتی صاحب کو پوچھے محتم صاحب کو بلاؤ دعا کرنے کے لیے. میں بلاتا ہوں. مولانا تشریف لائیے. اتنا تو کر لیجئے ہمارا کام تھوڑا ہلکا کر دو. آئیے تشریف لائے. مجھے بھی انعام ملا آپ کو بھی ملا. جائیے تشریف لائیے. ہاں تو میں آمین کہوں گا نا ہم آمین بھی کہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما ثنیت علی نفسک. اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. گناہوں سے نفرت نصیب فرما. گناہوں کے چھوڑنے کی توفیق عطا فرما. گناہوں کے چھوڑنے میں اللہ آپ ہمارے مددگار بن جائیے. ہمیں اپنی مدد شامل حال فرما. اللہ نیکیوں کی توفیق عطا فرما. نیکیوں کے رغبت عطا فرما. نیک کام کرنے کے جذبات نصیب فرما. اللہ آج کے اس اجلاس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما.
ان حفاظ کو مرتے دم تک پکا حافظ قرآن بنا کے رکھنا۔ اے اللہ آج کی اس مجلس کی برکت سے یہاں اس مجلس میں جتنے حفاظ بیٹھے ہیں سب کو قرآن کریم پکا یاد کرا دیجیے۔ اے اللہ ایک آیت بھی کچی رہ جائے اس سے پہلے موت مت دینا، پکا یاد کرا دیجیے اللہ۔ اے اللہ کوئی قرض اور کوئی فرض باقی رہنے نہ پائے، مرنے سے پہلے فرض بھی اور قرض بھی ادا کرا دیجیے۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما۔ اے اللہ کتنی بابرکت مجلس ہے، کیسے آپ خوش ہو رہے ہیں، اتنے 15 حفاظ، اور اے اللہ کتنے نوجوان، کیسے کیسے نوجوان، کتنے پیارے ہیں وہ، کتنے اچھے جوان آئے ہیں۔ اے اللہ تیرے قرآن کی بنیاد پر آئے ہیں، یہ مدرسے کی نسبت پر آئے ہیں۔ اے اللہ سب کی ہدایت کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی ہدایت کے فیصلے فرما، ہمیں ایک اور نیک بنا۔ اے اللہ اس مجلس کی برکت سے پورے شہر میں، پورے ملک میں چین شانتی عطا فرما، امن و امان قائم فرما، فتنے فساد سے حفاظت فرما، لڑائی جھگڑوں سے حفاظت فرما، ہمیں بھی انسانیت نصیب فرما، شرافت نصیب فرما، قرآن کے سچے ماننے والے بنا، قرآن کریم پر عمل کرنے والے بنا۔ اے اللہ جتنے بیٹھے ہیں سب کے رزق میں برکت عطا فرما، سب کی کمائی میں برکت عطا فرما، سب کے گھر کے جھگڑوں کو دور فرما، اتفاق اتحاد مودت محبت نصیب فرما، تمام کی اولاد کو نیک اور صالح بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ تمام مدارس کی عموماً خصوصاً اس مدرسے کی حفاظت فرما، ترقی عطا فرما، ان کے جو عزائم ہیں اس کو اے اللہ پائے تکمیل تک پہنچا دے۔ اے اللہ اپنی شان سے مدرسے میں جس نے جس اعتبار سے مدد کی، جس اعتبار سے محنت کی، اپنی شان سے بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ رمضان المبارک کے آنے تک ہمیں رمضان المبارک تک زندگی اتنی نصیب فرما دے کہ ہمیں رمضان نصیب ہو جائے، روزے رکھنے کی ہمت عطا فرما، تراویح ادا کرنے کی ہمت عطا فرما، قرآن کی تلاوت کا ذوق اور شوق نصیب فرما۔ اے اللہ زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، صدقات اور خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس ملک میں سب میں آپس میں بھائی چارگی نصیب فرما، سکون نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو رد نہ فرما، قبول فرما۔ یہ مجمع اپنے دلوں میں جو جو حاجتیں لے کر بیٹھا ہوا ہے سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی خیر مانگی اس میں سے میں حصہ عطا فرما، جن برائیوں سے پناہ مانگی اس سے میں پناہ نصیب فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو رد نہ فرما، قبول فرما۔ میری ماں بہنوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرما، پاک دامنی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرے قرآن کو سننے آئی ہیں، تیرے کلام پاک کی نسبت پر یہاں آئی ہے، ان کے آنے کو قبول فرما، ان کے گھروں میں خوب برکت عطا فرما، ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا، ان کی اولاد کو عالم قاری حافظ بنا دیجیے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل میں قبول فرما لیجیے۔ جزا اللہ عنا نبینا محمد ما هو اہلو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔